بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، مثال دینا اللہ کی بھی سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، ایک بڑا ہی سچا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ محمود غزنوی بڑا ہی نیک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک بادشاہ۔ اللہ نے اس کو بڑی فراست دے رکھی تھی، بڑا دیندار آدمی تھا۔ اس کے دور میں ایک شخص تھا جو کچھ کماتا وہ اس کو ہیرے کی شکل میں اپنے پیسے کو سارا کنورٹ کر لیتا۔ جو پیسہ سال میں کماتا اس کا ہیرا لے کے تھیلی میں لے کے رکھ لیتا۔ جوڑتے جوڑتے ساری عمر یہی کرتا رہا۔ اب وہ تھیلی ہیروں کی بھر چکی تھی، بڑی سنبھال کے رکھتا تھا، جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو سفر پہ جانا تھا، سوچ میں پڑ گیا میں یہ تھیلی کہاں رکھ کے جاؤں، جان تو اس کی تھیلی میں تھی۔ آخر سوچ کے اس نے کہا، وقت کا قاضی بڑا نیک شخص ہے، بڑا پرہیزگار شخص ہے، آج تک کسی نے اس کے متعلق ایسی بات نہیں کی، بڑا دیندار آدمی ہے، کیوں نہ یہ تھیلی میں اس کے پاس مانتا رکھواؤں، وہ آ کے واپس لے لوں گا۔ خیر اس نے تھیلی کو اچھی طرح منہ سے اوپر سے بند کیا، سیا اور قاضی صاحب کو دے کے سفر پہ چلا گیا۔ سفر سے واپسی پہ آ کے اس نے تھیلی ہیروں کی لی، گھر آ گیا۔ گھر آ کے جو ہی اس نے ہیروں کی تھیلی کھولی تو اندر سے روڑے، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اور میں نے ضمانت رکھوائی تھی ہیرے، یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے مجھے پتھروں کے مل گئے، میرے ہیرے کہاں گئے؟ بڑا پریشان یہ باغا قاضی کے پاس گیا۔ قاضی صاحب میرے تو ہیرے تھے، بیچ میں سے یہ پتھر نکلے ہیں، روڑے نکلے ہیں۔ قاضی نے کہا، بھائی جتنا جیسے تو مجھے دے کر گیا تھا ویسے میں نے تھیلی تجھے لٹا دی، مجھے کیا پتا اس میں ہیرے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں یقین تو تھیلی کے دیکھ لو، کہیں کوئی سیا ہوا ہے، کہیں کوئی جوڑ لگا ہوا ہے، کہیں کوئی پھٹی ہوئی ہے۔ تو اس نے ہیرے والے شخص نے بڑا زور لگایا کہ بھئی میرے ہیرے تھے۔ وہ قاضی نے کہا، بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں۔ آخر کیس بادشاہ کے پاس گیا، یہ بادشاہ محمود غزنوی کے پاس گیا، بادشاہ سلامت ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ نے بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ کو بڑی فراست دے رکھی تھی۔ انہوں نے کہا، بھئی تم 2-3 دن کے بعد آنا، اس کو بھیج دیا۔ پھر پورے دربار والوں کو کہا تم بھی سب چلے جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو بادشاہ نے ہاتھ میں وہ تھیلی پکڑی ہوئی تھی، اپنا خنجر نکالا، جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا گدی پہ، اس پہ ایسے پھیرا اور اس کے کاٹ کے رکھ دیا، اٹھ کے چلا گیا۔ اب جو سیکورٹی گارڈ تھا انچارج، راؤنڈ پہ آیا، اس نے بادشاہ جس پہ بیٹھتا تھا اس گدی کو پھٹی ہوئی دیکھا، پریشان کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ گدی پھٹی ہوئی ہے، کس نے پھاڑ دی، وہ تو ہمارا سر قلم کر دے گا۔ اس نے سارے سیکورٹی گارڈوں کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کیا ہوا؟ سارے پریشان۔ سب نے مشاورت سے کیا، بادشاہ کا کل دربار لگنے سے پہلے اس کو صحیح کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ ایک سیکورٹی گارڈ بولا، ہمارے علاقے میں محلے میں ایک بڑا ہی کاریگر رفوگر رہتا ہے، وہ اس طرح سیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا یہ پہلے کبھی پھٹی ہوئی تھی۔ خیر اس کو بلایا گیا، احمد اس کا نام تھا۔ اس نے آگے ردی ایسی رفو کی، پتہ ہی نہ چلے کہاں سے پھٹی ہوئی تھی۔ سب کی جان میں جان آئی کہ اب جان بچ جائے گی۔ دوسرے دن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں آیا، جو ہی گدی کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، یہ گدی کس نے ٹھیک کی؟ کل تو میں نے خود پھاڑی تھی۔ اب سیکورٹی گارڈ حیران، بادشاہ سلامت کل ہم آئے، سارا معاملہ کھول کے رکھ دیا ہے، پھٹی ہوئی تھی، ہم نے کاریگر کو بلایا، رفوگر کو، اس نے سی ہے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، ہمیں کیا پتا آپ نے خود پھاڑی ہے، ہم مانو تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا رفوگر نے سی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ۔ رفوگر کو بلایا گیا، بادشاہ نے اس کی بڑی تعریفیں کی، کیا تجھے اللہ نے ہنر دے رکھا ہے ابھی؟ تو رفوگر نے آگے سے کہا، بادشاہ ہمارا باپ بھی ایسے اچھا رفوگر تھا، دادا بھی اچھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی تعریفیں کی۔ پھر بادشاہ نے جیب میں سے وہ بھی تھیلی بھی ہیروں کی جو تھی نکال کے کہا، یہ تھیلی بھی تم نے رفو کی تھی؟ اس نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت یہ میرے ہاتھ کی رفو کی ہوئی ہے، آپ کے قاضی صاحب میرے پاس لے کے آئے تھے، میں نے ہی رفو کی ہے۔ بادشاہ نے سب کو بھیج دیا۔ اب تنہائی میں قاضی صاحب کو بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے بلایا کہ دیکھو بھئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان نامی کمیوں کا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، میں تمہارا رتبہ بھی بحال رکھوں گا، کسی کو بتلاؤں گا بھی نہیں، مجھے سچ بتا دیں اس میں ہیرے تھے، وہ ہیرے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت میں نے تھیلی کو کھولا نہیں،
मुझ जो मर्जी करा लें, मेरा आज इतना अरसा हो गया कभी मेरे मतलब बात सुनी, वो ना माना। बादशाह ने फिर कहा देखो मैं तेरा रुतबा भी बहाल रखूँगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होऊंगा, पर्दा रखूँगा, किसी को नहीं बतलाऊँगा, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, गलती हो जाती है। जब नहीं माना, तीसरी दफ़ा कहा, जब नहीं माना बादशाह ने उसको कहा ठीक है दरबार इकट्ठा करो, सबको दरबारियों को बुलाया गया। फिर बादशाह ने कहा वो अहमद रफूगर को भी बुलाओ। जब अहमद रफूगर दरबार में आया तो उसने जो ही काजी ने देखा उसके टांगें कांपने लग गई। जब रफूगर ने सारी बात खोल दी तो बादशाह ने सब के सामने बड़ी लान तान की, सारे दरबारियों ने उस काजी पे बड़ी लान तान की, और तू ऐसा, शक्ल से तो ऐसा लगता नहीं, और तूने ये किया वो किया। खैर बड़ा जलील करके बादशाह ने उसका सारा जो भी था रुतबा जो भी उसको ख़त्म की, उसको दरबार से धक्के दे के निकाल दिया गया। अब इसकी पहले इस काजी की बड़ी इज्जत थी, जिस गली से गुजरता लोग सलूट करते थे, झुक जाते थे, और सारे शहर में उस देहात में खबर फैल गई कि काजी ने ये किया। जिस गली से गुजर रहा है, जिस सड़क से गुजर रहा है, लोग लान तान कर रहे हैं, लोग तान तान कर रहे हैं, ये ज़मीन पे नजरें गुचाए शर्मिंदगी से जा रहा है, लोगों की ताने सुन सुन के आधा बस हो चुकी इसकी। जो ही घर दाखिल हुआ तो बच्चों ने कहा अब्बा जी ये क्या किया आपने, हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमारे मुंह पे कालक मल दिया आपने इस उम्र में। ओहो, फिर कमरे में गया तो आगे बीवी ने भी जो रहती कसर थी वो भी निकाल ली कि सरताज आपने ये किया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बस फिर वो काजी साहब रात को सोए और रात को ही अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे अजीज़ों, यहाँ सबक है हमारे लिए, गलती हो जाए, कमी हो जाए, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लो। नाम इंसान का इंसान तो नाम ही कमियों का है, कमी हो जाती है, गलती हो जाती है, अल्लाह कह रहा माफ़ी मांग लो मैं माफ़ कर दूंगा। यहाँ तक नहीं अल्लाह कह रहा, अल्लाह कह रहा कमी हो जाए, माफ़ी हो जाए, माफ़ी मांगो, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह तो वो करीम है, अल्लाह कह रहा है मैं तेरे गुनाह माफ़ नहीं करूँगा बल्कि तेरे गुनाहों को नेकियों में भी बदल दूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हर दुआ में कहा करो अल्लाह करारी मुजरम है, हर हद को तोड़ रहे हैं अल्लाह, ये दुनिया के छोटे छोटे जज नरमी कर रहे हैं, तू भी कर दे, करारी मुजरम है, तेरी हद को तोड़ा अल्लाह, तू माफ़ करने को पसंद करता है, हमें माफ़ कर दे। तो अकड़ाए ना, अकड़ ना जाएं, खड़े ना हो जाएं, गलती ऊपर से सीना जोरी नहीं, कमी हो फ़ौरन कह दे हाँ मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह माफ़ कर दे। और जो अल्लाह के बंदों को माफ़ करता है अल्लाह उसको माफ़ करता है। अल्लाह सारी बातों पे मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।